پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دوستوں بیوی بچوں کے سماجی تحفظ سے متعلق اہم قانون منظور کیا گیا ہے، جس کے مطابق بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اور بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ قانون میں بیوی بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا، جذباتی یا نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا، اور اس جرم کے مرتکب افراد کو 3 سال تک کی سزا 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ بیوی بچوں کے علاوہ گھر میں معذور افراد یا بزرگ افراد کا احتسال کرنا بھی جرم ہوگا۔ بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا، خاندان کے افراد کی پرائیویسی یا عزت نفس مجروح کرنا بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔ بیوی یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو جسمانی تکلیف پہنچانے کی دھمکی، گھر میں ایک ساتھ رہنے والے کسی بھی فریق پر الزام لگانے، بیوی بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر فریق کا خیال نہ رکھنا بھی قابل جرم سزا ہوگا۔ پارلیمنٹ نے دوستوں عدالتوں کو بھی شکایات پر فوری سماعت کے لیے پابند کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عدالت میں درخواست آنے کے 7 دنوں کے اندر اندر سماعت ہوگی اور فیصلہ 90 روز سے زیادہ نہیں چلے گا۔ بھارت میں اس وقت فضائی سلامتی اور قومی ایئر لائن کی مالی حالت بحران کی تصویر پیش کر رہی ہے، اور ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے دوستوں خوف اور بم دھماکوں کے بیانات بتدریج ایک مستقل حکمت عملی بنتی جا رہی ہے۔ دہلی سے روانہ ہونے والی انڈیگو پرواز کو 5 دنوں میں دوسری بار بم کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے بم دھمکی کی اطلاع دیتے ہوئے طیارہ آئسولیشن میں منتقل کیا ہے۔ اس ہفتے انڈیگو کی پرواز کو دوستوں اتوار کی صبح ایک سیکیورٹی دھمکی کے بعد لکھنؤ منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم عالمی میگزین بلومبرگ کی طرف سے دوستوں اصل کہانی منظر عام پر آئی ہے کہ ایئر انڈیا لمیٹڈ کو اس مالی سال میں ریکارڈ سالانہ خسارہ ہوا ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا کو مہلک حادثے کے بعد ریکارڈ $1.6 بلین کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جون میں ہوئے ڈریم لائن حادثے میں 240 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ بلومبرگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نقصانات میں مزید اضافہ پاکستان کے بھارتی ایئر لائن کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے باعث بھی ہوا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے ایئر لائنز کو یورپ، امریکہ کے لیے طویل اور مہنگے راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں۔ بار بار بم دھمکیاں عوام کی توجہ حکومتی ناکامیوں سے ہٹانے کی منظم کوشش ہے۔ ایک ہی روٹس پر دھمکیاں بھارتی فضائی سیکیورٹی کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ایلون مسک امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید اور طنز کا کوئی موقع دوستوں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور ایسا ہی کچھ انہوں نے صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے قیام پر بھی کیا۔ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایلون مسک اور امریکی صدارتی الیکشن میں صدر ٹرمپ کی مالی اور سیاسی حمایت کر کے ان کے قریبی دوست اور اتحادی رہے ہیں، جس کا صلہ صدر ٹرمپ نے صدر بنتے ہی ایلون مسک کو ایک اہم وزارت سونپ کر دیا، لیکن یہ قربت چند مہینے بعد ہی رقابت میں بدل گئی۔ ایلون مسک نے، جیسا کہ دوستوں ہم جانتے ہیں، کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد وہ صدر ٹرمپ پر تنقید اور طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس وقت عالمی سطح پر ہر جانب صدر ٹرمپ کے تشکیل کردہ بورڈ آف پیس کی گونج ہے، جس میں 20 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ایلون مسک اس موقع پر خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم میں امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پر طنزیہ انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایلون مسک نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب پہلی بار اس کے بارے میں سنا تو لگا کہ یہ پیس یعنی امن نہیں، بلکہ پیس یعنی ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے، مثلاً گرین لینڈ یا وینزویلا کو کوئی ٹکڑا۔ ایلون مسک نے دوستوں اس پر وضاحت دی کہ وہ دراصل امن کے مقصد کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، مگر نام اور عمل میں تضاد انہیں دلچسپ لگا۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کے خلاف ووٹ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان نے UN انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کے خلاف ووٹ دے کر ایران کے حق میں اصولی موقف اختیار کیا ہے۔ ایران نے دوستوں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم خارجہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستان کے اصولی کردار کو قابل تحسین قرار دیا۔ ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ 12 روزہ جارحیت، بیرونی حمایت یافتہ ہنگامے اور عالمی اداروں کے غلط استعمال کی کوششیں ناکام ہوئیں، اور ایران کے خلاف سیاسی اور بلا جواز اقدامات کو تیسری مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
ایرانی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی حمایت انصاف، انسانی حقوق، کثیر الجہتی نظام اور قومی خود مختاری سے وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران ان اصولی اور مستقل حمایت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھے گا اور ہر مصیبت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکہ نے نیٹو سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان پر برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغانستان جنگ کے دوران نیٹو افواج کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی سخت مذمت کی تھی، جسے وائٹ ہاؤس نے دوستو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ درست کہتے ہیں، نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر تمام ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو کے اتحادی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران نیٹو کے غیر امریکی فوجی محاذ جنگ سے کچھ پیچھے رہے اور وہ فرنٹ لائن پر نہیں تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو کی جانب سے باہمی دفاع کی شق صرف ایک بار استعمال کی گئی، جو 11 ستمبر کی تخریب کاری حملوں کے بعد عمل میں آئی، جب رکن ممالک نے افغانستان میں ہزاروں فوجی تعینات کیے، تاہم ان کے بقول اتحادی ممالک کی شمولیت محدود نوعیت کی تھی، جبکہ فرنٹ پہ ہمیشہ ہی امریکہ لڑتا رہا ہے اور آگے بھی لڑتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر امریکہ کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہو تو نیٹو اس کے دفاع کے لیے امتحان پر پورا اترے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کہیں گے تو انہوں نے افغانستان میں کچھ فوجی بھیجے اور بھیجے بھی، لیکن وہ ذرا پیچھے رہے، محاذ جنگ سے کچھ دور۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شاید ہمیں نیٹو کو آزمانا چاہیے تھا، آرٹیکل 5 نافذ کرتے اور نیٹو کو مجبور کرتے کہ وہ یہاں آ کر ہماری جنوبی سرحد کو غیر قانونی تارکین وطن کی مزید در اندازی سے بچاتا، تاکہ ہمارے اہلکار بھی دیگر ذمہ داریوں کے لیے دستیاب ہوتے۔ دوستو یاد رہے کہ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران مجموعی طور پر 3486 نیٹو فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 2461 امریکی فوجی تھے۔ اس جنگ میں 457 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 2000 دیگر فوجی اور شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغانستان جنگ کے دوران نیٹو افواج کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی دوستو سخت مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کہ افغانستان میں غیر امریکی نیٹو فوجی محاذ جنگ سے بہت پیچھے رہے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں ٹرمپ کے اس بیان کو توہین آمیز اور سچ کہوں تو انتہائی افسوسناک اور گھٹیا سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر حیرت نہیں کہ ان بیانات سے ملک بھر میں شدید دکھ اور تکلیف کا احساس پیدا ہوا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ برطانیہ وہی ہے جس نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا، صرف اس بات پر، صرف اس من گڑت جھوٹی کہانی کو جواز بناتے ہوئے کہ عراق ہتھیار بنا رہا ہے، جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ بہرحال برطانوی وزیر اعظم افغانستان میں ہلاک ہونے والے برطانوی مسلح افواج کے 457 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ ان کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بعض حلقے صدر ٹرمپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وزیر اعظم نے اس موقف سے اتفاق کا اشارہ دیا، تاہم برطانوی وزیر اعظم نے براہ راست معافی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس طرح کی بات کی ہوتی تو ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو میں یقیناً معذرت کرتا۔ دوستو یاد رہے کہ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر امریکہ کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہوا تو نیٹو اس کے دفاع کے لیے امتحان پر پورا اترے گا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کہیں گے کہ انہوں نے افغانستان میں کچھ فوجی بھیجے اور بھیجے بھی، لیکن وہ ذرا پیچھے رہے، محاذ جنگ سے بہت دور۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کے خدشے پر دوستو ایران نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی فوج اور حکومت کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بدترین صورتحال کے لیے ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی نقل و حرکت پیش نظر ہائی الرٹ ہے، محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا۔
برطانیہ نے ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے باعث قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ برطانوی فضائیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ قطر میں لڑاکا طیارے دفاعی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے۔ بہت سے جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایران کے قریب احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو دوستو صدر ٹرمپ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔